ایمان والوں کے دلوں میں معجزہ کرے عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف 1447 ہجری کے ربیع الاخر ماہ فاخر ماہ عبد القادر کی آج چوتھی رات ہے۔ اس مناسبت سے زیادہ درود السلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 4۔ مسلمان جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ خاندان غوث اعظم، اے عاشقان غوث اعظم، ہمارے پیارے پیارے پیر و مرشد سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست تھا، اور آپ کی امی جان کا مبارک نام فاطمہ رحمۃ اللہ علیہا اور کنیت ام الخیر تھی۔ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم جیلان شریف کے بڑے بزرگان دین میں سے تھے۔ آپ کا لقب جنگی دوست اس لیے ہوا کہ آپ خالصتاً اللہ پاک کی رضا کے لیے دنیاوی خواہشات سے دور رہنے کے ساتھ ساتھ شرعی و دینی معاملات میں خوب محنت و مشقت کرنے میں اپنے زمانے میں بے مثال تھے۔ نیکی کی دعوت دینے اور گناہوں سے بچانے میں مشہور تھے، اور اس معاملے میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کرتے تھے۔ بغداد بلاؤ غوث پاک، روزہ بھی دکھاؤ غوث پاک، تم خواب میں آؤ دیدار کراؤ غوث پاک، دیوانہ بناؤ غوث پاک، مستانہ بناؤ غوث پاک، غیروں سے چھڑاؤ، غوث پاک، بس اپنا بناؤ، غوث پاک، پسیاں سے بچاؤ غوث پاک، اور نیک بناؤ۔ غوث پاک، تم نزع میں آؤ غوث پاک، شیطان کو بھگاؤ، غوث پاک، ایمان بچاؤ غوث پاک، اور کلمہ پڑھاؤ۔ غوث پاک، اب قبر میں آؤ غوث پاک، وحشت سے بچاؤ، غوث پاک، دوزخ سے بچاؤ، غوث پاک، جنت میں بساؤ۔ غوث پاک، غوث پاک، غوث پاک، غوث پاک، غوث پاک، غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ محمد اسماعیل اتاری بھینس کالونی سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا امیر اہل سنت سے سوال عرض یہ ہے کہ بعض لوگ بیسن پر جب وضو کرتے ہیں تو بڑھاپا یا کمزوری کی وجہ سے وہ پیر کو ہاتھ نہیں لگاتے، اور ایسی مسلم شاول سے اپنے پیر پر پانی بہا لیتے ہیں اور ہاتھ نہیں لگاتے ہیں، تو اس میں شرعی رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ اگر ہاتھ نہیں لگاتے، بڑھاپا ہو یا کوئی بھی وجہ ہو، اور پانی جتنا بہنا چاہیے کم از کم 2 قطرے ہر جگہ سے بہہ گئے، تو وہ عضو مثلاً پاؤں تو یہ دھل گیا،
وضو ہو گیا. البتہ یہ کہ ہاتھ بھی لگانا چاہیے، ملنا بھی چاہیے، سب سنتیں مستحبات اس میں ہیں، خلال کرنا چاہیے. اب واقعی کوئی معذور ہے کہ وہ ہاتھ بیچارہ لگا نہیں پا رہا، تو اس کو تو یہ سنتیں چھوڑنے وغیرہ کا جو بھی ہے وہ کہ سنت موقدہ چھوٹی تو برا کیا، مستحب چھوٹے تو ظاہر ہے کہ اس کا کوئی وہ نہیں ہے، اس میں وبال نہیں ہے. سنت موقدہ چھوڑنے میں گناہ نہیں ہوتا، یہ برا کہلاتا ہے، اساءت برا. لیکن عادت بنا لے، بار بار کرے تو یہ اب گناہ گار ہوتا ہے. اب یہ ملنا سنت تو لکھا ہے نا، خلال بھی سنت ہے، سنت موقدہ ہے خلال. یہ تو ہاتھوں میں اور پاؤں کی انگلیوں میں، اور چنگلیا سے خلال پاؤں میں کرنا یہ مستحب ہے. ویسے مطلقاً خلال کسی بھی انگلی سے کیا تو سنت ادا ہو جائے گی پاؤں میں. اور مطلب چھوٹی انگلی سے پھر اس کی ترتیب یہ کہ جب سیدھا پاؤں دھوئے تو سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے وہ خلال شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کرے، اور دوسرا پاؤں جب دھوئے الٹا پاؤں تو اس کے انگوٹھے سے خلال شروع کرے اور چھوٹی انگلی پر ختم کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کیا اگر کوئی شخص نے ساری زندگی گناہ کیے ہو لیکن اس نے آخری وقت میں توبہ کر لی ہو تو کیا اس توبہ قبول ہوگی؟ اور کیا اس کا آخرت میں اس کا حساب ہوگا توبہ کرنے کے بعد؟ اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ مشکلات پر صبر کرنا کیسے سیکھے؟ جواب عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرا. وإیاکم. توبہ تو اللہ قبول کرنے والا ہے، جب بھی توبہ کرے تو توبہ قبول ہو جائے گی اس کی. البتہ یہ کہ حقوق العباد اگر ہیں اس کے ذمے تو وہ ادا کرنے باقی رہیں گے. مثلا قرضہ تھا اس پر، کسی کو مارا تھا، جھاڑا تھا، ناحق گھورا تھا، ایذا پہنچائی تھی، تو اس کا حساب تو باقی رہے گا. وہ قیامت کے دن مطلب یہ کہ اب اللہ چاہے تو دونوں میں صلح کروا دے گا، یا چاہے تو اس کی نیکیاں اس کے اوپر ڈالی جائیں گی جو جس کے حق مارے تھے. اب بندہ واقعی نادم ہے اور اب اس کو موقع ہی نہیں مل رہا کہ حقوق العباد جو تلف کیے تھے اس نے وہ ادا کرے، تو اللہ کی رحمت سے امید رکھی جائے کہ وہ صلح کروا دے قیامت کے دن. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اور یہ مشکل پر دوسرا سوال ہے. ایک تو مطلب یہ کہ اپنے سے نیچے دیکھے کہ مجھ سے زیادہ بھی کوئی مصیبت زدہ ہے کہ نہیں ہے، تو واقعی ہوتا ہے. اب بالفرض کسی کو ٹی بی ڈکلیئر ہوئی کہ بھئی اس کو ٹی بی ہے، تو اس کے ہوش و حواس تو اڑ جائیں گے، تکلیف تو بہت ہے. لیکن ٹی بی کا علاج ہو جاتا ہے، کلیئر ہو جاتا ہے ٹی بی کا. تو یہ کینسر والے پر غور کرے، فلاں کو تو بیچارے کو کینسر ہے، مایوسی ہے. یہاں مایوسی نہیں ہے، ٹی بی میں تکلیف اگرچہ بہت ہے لیکن کینسر میں تکلیف بہت ہی ہے، یوں زیادہ ہے. تو اس کو دیکھے گا تو اپنی مشکل تھوڑی کم محسوس ہوگی. اعلی حد القیاس، اسی پر قیاس کر کے جو بھی مشکل آئی، جیسے میرا کرائے کا گھر ہے، پریشان ہے، آنر شپ ہوتی تو اچھا ہوتا، مکان مالک تنگ کرتا رہتا ہے وغیرہ، تو واقعی تکلیف تو ہے. لیکن اس کو دیکھے جس کے پاس مکان نہیں، بیچارہ فٹ پاتھ پر زندگی گزار رہا ہے، بارش آتی ہے تو کسی چھپرے کے نیچے آ جاتا ہے، کسی درخت کے نیچے بیچارہ پڑا رہتا ہے، سردیوں میں سے ٹھٹھرتا رہتا ہے. میرے کو سر چھپانے کی جگہ تو ہے، اگرچہ کرائے کی ہے، مکان مالک کی تکلیف ہے یا چھت ٹپکتی ہے، جو بھی ہے مکان تو ہے نا. تو یہ اپنے سے نیچے دیکھے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ اپنا بیان فرماتے ہیں کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلا تھا کوفے میں. کوفہ میں مطلب جا رہا تھا کہ ایک مسجد میں نماز کے وقت میں پہنچا تو مسجد کے دروازے پر اچھا اس وقت میرے پاؤں میں جوتی نہیں تھی. میں راہ خدا میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلا تھا لیکن پاؤں میں جوتی نہیں تھی، میں ننگے پاؤں میں چل رہا تھا، مجبوری تھی.
تو دل میں میرے یوں ہوتا تھا کہ میں اللہ کی راہ میں نکلا ہوں، میرے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، میں تکلیف میں ہوں. تو میں جب کوفہ کی مسجد میں نماز کے لیے پہنچا تو وہاں دروازے پر ایک فقیر تھا، اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے، کٹے ہوئے تھے. تو میں فوراً اندر جا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا، سجدہ کیا کہ مولا تیرا کرم ہے، جوتے نہیں تو کیا ہوا، پاؤں تو ہے میرے، اس بیچارے کے تو پاؤں بھی نہیں ہیں، جوتے ہوں تو بھی کیا کرے گا، پاؤں میں پہنے ہیں کیسے. تو یوں مطلب بڑی مصیبت دیکھ کر اپنی مصیبت چھوٹی بن گئی، ختم ہو گئی. تو یہ اس طرح بھی ایک صبر کا ہے. پھر صبر کا جو اجر ہے، ثواب ہے، اس پر توجہ فرمائے. جیسے ایسے اقوال ہیں بزرگوں کے کہ ہم نے ساری بھلائی صبر میں پائی. تو اس طرح کے اور بھی کئی مطلب صبر کے فضائل ہیں، یہاں تک کہ یہ بھی بشارتیں ہیں کہ صبر کرنے والے کو جنت میں بلا حساب و کتاب داخلہ ملے گا. یہ مفہوم حدیثوں کے اس طرح کے مضامین. تو یوں صبر کے فضائل پر غور کرے گا تو صبر کرنا آسان ہوگا. اور خامہ کا مطلب ہے نہیں کہ روتا رہے گا تو پھر وہ کچھ بنے گا نہیں، کہ واویلا کرنے سے، رونا دھونا مچانے سے ظاہر مصیبت تو نہیں جاتی. صبر کا ثواب البتہ جا سکتا ہے بے صبری کرنے کی وجہ سے. تو اللہ کے پیارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہے، اور بندہ اپنے ایمان کی حقیقت تک اس وقت پہنچے گا جب وہ اس بات پر یقین کر لے کہ جو مصیبت اسے پہنچی وہ اس سے ٹلنے والی نہ تھی، اور جو مصیبت اس سے ٹل گئی وہ اسے پہنچنے والی نہ تھی. تو جو آئی وہ آنے ہی والی تھی. حوالہ مسند امام احمد جلد 10 صفحہ 417، حدیث نمبر 2756. امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں ارشاد فرماتے ہیں انسان اپنے قدموں کے نیچے دیکھتا ہے، اگر نظر نہیں کرتا یہاں کے آرام کو آرام سمجھتا ہے اور یہاں کی تکلیف کو تکلیف. حالانکہ بہت سے آرام یہاں یعنی دنیا کے، وہاں آخرت کی تکلیف ہیں، اور بہت سی یہاں کی تکلیف وہاں کے آرام ہیں. بڑی مطلب بہترین یہ مطلب بات ہے اگر اس پہ غور کریں نا، کہ یہاں کا آرام جو ہے یہ بس ظاہری آرام ہے، لیکن یہ آخرت کی یعنی کئی آرام ایسے جو آخرت میں تکلیف کا باعث ہوں گے. جیسے کسی مکان پہ قبضہ کر لیا اور اس میں آرام کیا تو یہ آرام تو ملا، لیکن یہ آرام آخرت کی تو تکلیف کا باعث ہے کہ ناجائز قبضے کی جگہ پر ناجائز قبضہ کر کے آپ نے آرام کیا، اس میں کسی کا چھین کر کھایا تو یوں لذت آئی، لطف آیا، راحت ملی، لیکن یہی راحت آخرت کی بے قراری کا سبب بنے گی، ساری راحت آرام نکل جائے گا. تو یوں مطلب یہ اچھا پھر دنیا کی تکلیف یا آخرت کی راحت، کئی تکلیف ایسی ہیں جو آخرت کا راحت کا سامان ہے. تو مثلا ابھی کہ غربت ہے، تو غربت میں ہر آزمائش تو ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو یہ پریشانی اس پر صبر کرے گا اور واقعی یہ غریب ہے، فقیر ہے، مسکین ہے اور صبر کرے گا تو اس کے لیے آخرت کی راحتیں ہیں. حدیثوں میں اس طرح بھی ہے کہ فقیر اغنیا سے یعنی مالدار سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا. تو اب فقیر یہاں مراد وہ بھکاری نہیں، اب تو پروفیشنل بھکاریوں کی تعداد بھی بہت بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ نہیں، واقعی فقیر جس کے پاس مال نہ ہو، اور فقیر بھی وہ جو صبر بھی کرے، ہو واویلا اور دوسرے کے مال پر نظر جمائے، اور مطلب یہ نہیں، وہ فقیر صابر جو صبر کرنے والا ہو، اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا ہو، تو 500 سال پہلے جنت میں مالدار کے مقابلے میں جائے گا. تو مال جو ہے نا، یہ سچی بات ہے کہ وبال مالدار اپنے آپ کو ٹھیک ہے خوش نصیب سمجھتا ہوگا اپنے تئیں ہوگا، اپنے طور پر ہوگا، حالانکہ ہر صورت میں ایسا نہیں ہے. مطلب جتنا مال زیادہ ہوگا نا، حرام اگر ہے تو عذاب ہے، وہ تو اس کا حساب نہیں ہے حرام کا، تو ہی عذاب کا حساب کیا تو ہے ہی گناہ. یہ تو حلال ہے، حلال پر حساب ہے، کہاں سے حاصل کیا،
کیوں حاصل کیا اور کس کام میں اس کو خرچ کیا، کہاں خرچ کیا وغیرہ، یعنی سوالات ہوں گے تو یہ جواب دے نہیں پائے گا۔ الحمدللہ ربیع الاخر شریف بڑی 11ویں شریف کے سلسلے میں مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری ہے، اور پاکستان کے مختلف شہروں سے عاشقان رسول فیضان مدینہ کراچی ان کی آمد ہو رہی ہے۔ شعبہ عشر کے عاشقان رسول کثیر تعداد میں فیضان مدینہ کراچی آئے ہوئے ہیں۔ آج لاہور سے خصوصی اسپیشل ٹرین غوثیہ ایکسپریس پہنچی ہے، اس میں بھی کثیر تعداد میں عاشقان رسول فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے میں شامل ہیں۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے، جی آیا نوں، ماشاء اللہ، سب کو خوش آمدید۔ اچھا اب آئے ہیں آپ فیضان مدینہ، اب کوئی 11ویں شریف کر کے جائیں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے، کچھ 12 ماہ کے لیے شاید تیار ہوئے ہوں گے تو وہ بھی، اور کچھ 3 دن کے لیے آئے ہوں گے، تو جو بھی آئیں تو اب یہ کہ رہنا مسجد میں، ہاں بازاروں میں گھومنا گھامنا نہیں ہے نا، کہ یہ 3 دن کے لیے آپ آئیں تو یہ ظاہر ہے کہ موقع غنیمت، اس سے کچھ اللہ کے گھر میں پڑے رہیں گے تو اعتکاف کی نیت سے بھی ثواب ملتا رہے گا نا، نماز با جماعت ملیں گی، پہلی صف لینے کی کوشش کریں گے تو یہ بھی مل سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ باہر بازاروں میں کیا ہوگا، نگاہوں کی حفاظت بازاروں میں مشکل اور بہت سارے مسائل، تو آپ آئے ہیں جب یہاں عبادت کریں، پھر عبادت کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدی SMS کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے کہ اگر میں نے اپنی کوئی چیز مثلاً گھر کا کوئی قیمتی سامان اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دینے کی نیت کر لی ہو اور اس کے ذریعے صحت کی دعا بھی مانگی ہو، تو کیا بعد میں وہی چیز خود استعمال کر سکتا ہوں اور اس کی قیمت کے برابر صدقہ کر سکتا ہوں؟ کیا یہ میرا عمل شرعاً درست ہے؟ گناہ تو نہیں ہے، لیکن اپنی پسند کی چیز رکھ لی، اچھا پہلے نیت بھی اسی پر کی تھی، تو یہ مطلب ایک اچھی اور مناسب بات نہیں ہے۔ اور قرآن کریم میں 4 پارے کی ابتدا میں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم میں سے کوئی نیکی نہیں پا سکتا جب تک اپنی پسند کی چیز رائے خدا میں نہ دے دے۔ اچھا ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ وہ تو پہلے طے کر چکے تھے کہ مجھے دینا یہی ہے، اور بیماری میری چلی جائے وغیرہ اس کی برکت سے کہ رائے خدا میں دوں گا، اب بیماری چلی گئی تب تو ڈبل کر کے دینا چاہیے دیکھا جائے تو شکرانے میں، نہ کہ اسی کو رکھ لیا اور اب اس کے بدلے کچھ اور دے دیا۔ تو یہ مطلب حرص کی مطلب ہے کہ علامت حرص کی بات ہوئی نا، تو ایسا نہ کیا جائے، جو دے دیا دے دیا، یا اب بھی اگرچہ اپنے قبضے میں ہے لیکن اب نیت سے تو دے دیا تھا نا، دے دیا تو اللہ اور دے دے گا، مگر شرعاً گناہ نہیں ہے جب تک اپنی ملک میں ہے۔ ہاں کسی کو دے دیا، اب اس کو بولو کہ مجھے دے دو میں کچھ اور دیتا ہوں، تو پھر اس کے الگ مسائل ہیں کہ جو نے کسی کو گفٹ دے دیا ہے نا، کسی کو گفٹ دے دیا، اب وہی گفٹ اس کو بولا کہ مجھے دے دے، تو یہ مکروہ تحریمی، یہ ناجائز و گناہ ہے، مکروہ تحریمی ہے۔
हाँ, अगर इसको नहीं बोला आपने कि मुझे दे दे, अब खुद उसने अपने तौर पर पेश कर दिया तो ले सकते हैं, तो गुनाह नहीं है कि ये एक समझो कि जदीद तोहफा है, न्यू गिफ्ट है, वो अपनी तरफ से दे रहा है, अगर वही चीज़ दे रहा है। शहंशाहे बगदाद या गौसे आज़म, सुनो मेरी फरियाद या गौसे आज़म। शहंशाहे बगदाद या गौसे आज़म, सुनो मेरी फरियाद या गौसे आज़म। रब्बे मुस्तफा तू मुझे हज पे बुला, ताकि मैं देख लूं आँख से काबा तेरा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी जिलानी, सुल्तान वलायत गौसे पाक, अल्लाह की रहमत गौसे पाक, बाई से बढ़कर गौसे पाक। आप है पीरों के पीर, गौसे आज़म दस्तगीर, आप वलियों के अमीर, गौसे आज़म दस्तगीर। सुल्तान विलायत गौसे पाक, वलियों पे हुकूमत गौसे पाक, है रब की नेमत गौसे पाक। मोहम्मद मुस्तफा सबका खलील। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं, 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह पाक इन सारे बच्चों को बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए, और सब के सब अपने माँ बाप और ख़ानदान वालों समेत बार बार हज करें, बार बार मीठा मीठा शहद से मीठा मदीना देखें। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। माशाल्लाह, ये हमारे बच्चों की जो वीडियोस और इनके नारे के जो क्लिप्स आते हैं, तो आपने तवज्जो दिलाई थी कि अगर इनके नाम और शहरों के और मुल्क के भी नाम हों तो ये अक्सर जो है वो नाम काफ़ी कम होते हैं शहर के या मुल्क के। तो चूँकि ये अगर अभी हाथों हाथ दोबारा आपकी तरफ से याद दहानी हो जाए। आज जो भेजते हैं ना ये क्लिप्स वगैरह, तो वो मतलब अपना बच्चे का नाम, उम्र और शहर, मुल्क वगैरह जो भी है भेजते हैं, तो हस्ब ज़रूरत है इस पर ये लोग मदनी चैनल के इस्लामी भाई हैं वो लिख देंगे, जो लिखना होगा वो लिख देंगे इसमें, आप भेजा करें। और साफ़ सुथरा मतलब माहौल हो। कई ऐसे रिजेक्ट हो जाते होंगे जिसकी आवाज़ क्लियर नहीं होती होगी, शोर शराबा होता होगा, पंखा ज़रूर से घूम रहा होता होगा, घर 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 आवाज़ आती होगी। तो ये मतलब क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए जो अपने मदनी चैनल पर चलाई जा सके। तो जिसका नहीं चलता उनको नाराज़ भी ना हो, वो अपने तौर पर गौर करेंगे, शायद कोई इसमें हमारी कोताही हो सकता है कि हो जिसकी वजह से ये चलाया नहीं है। अब देखो किसी की तो सुनाते हैं आवाज़, किसी की नहीं भी सुनाते आवाज़, तो वो आवाज़ क्लियर नहीं होती होगी तो ये नहीं सुनाते हैं, अपनी तरफ से कोई शेर जो है वो लगा देते हैं। और दूसरा कि बच्चों को भी मतलब नंगे सर दिखाने के बजाय आप, मैं रिक्वेस्ट है कि अगर इमामा हो तो मीठा मत दीजिए। इमामे वाले 2 बच्चे बैठे ना, इमामा हो तो बच्चे घरों में, दावत इस्लामी वालों के घरों में बच्चों के इमामे होते हैं, होते होंगे। अब पहले तो होते थे, अब तो मतलब कोई दौर बदलता जा रहा है, तो बाज़ार में मिलते हैं तैयार। इमाम के साथ हो तो मीठा मदीना, लिबास भी कोई सलीके का हो, मतलब अजीब अजीब लिबास भी बाज़ों के होते हैं। मतलब ये एक रिक्वेस्ट है कि मतलब जितना हो सके अपने बच्चों को भी घरों में, बाहर सुन्नत के मुताबिक अगर आप इनकी ज़िंदगी गुजारने की अभी से कोशिश। अभी तो बच्चा है, अरे भाई बच्चा जब भी तो आपकी सुनेगा ही है, बड़ा होगा तो आपको सुनाएगा, ख़तरा यही है। तो इसलिए अभी बच्चे को कंट्रोल कर लो तो इंशाअल्लाह ये बड़े होंगे तो आपको संभाल लेगा कि ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है जिसने मुझे सुन्नतें सिखाई, मुझे दीन सिखाया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अमीर अल सुन्नत तव्हां खां मुंहिंजो अर्ज़ु आहे त असांजे ॻोठ में हिकिड़ी रस्म रवाज थींदो आहे, कंहिंजो बि मैयत वग़ैरह थी वेंदो आहे, कंहिंजो इंतिकाल थींदो आहे त 3 ॾींहंनि खां बाद उन जा घर वारा या ॿियो केरु अहिड़ा कोई मायूं वग़ैरह मिली करे, कुझु औरतूं मिली करे उन जे लाइ साले सवाब जे लाइ कुझु मानी वग़ैरह पचाए खणी वेंदा आहिनि क़बरुनि ते। पोइ उते उहा रोअंदियूं बि आहिनि तेज़ आवाज़ सां, उन खां अलावा बेपर्दगी बि थींदी आहे। इन जे बारे में तव्हांजो छा राय आहे? बराए करम रहनुमाई फरमाए।
امیر علیہ سنت جو سوال کیا ہے آپ سے، اس سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں میت ہو جاتی ہے تو اس میت کے تیسرے دن میت کی بیوی اور گھر والے کچھ عورتیں کھانا پکا کر اس کی قبر پر لے جاتے ہیں، اور وہاں پر وہ روتے پیٹتے بھی ہیں اور بے پردگی بھی ہوتی ہے. تو آپ اس حوالے سے شرعی حکم بیان فرمائیں. یہ جو بتایا سوال میں जेको सवाल में ॿुधाया तव्हां हीअ तो सुठो कमु कान्हे. बेपर्दगीअ थिए थी त हीअ हराम कमु आहे. क़ब्रिस्तान त तव्हां इबरत जी जाइ आहे, मानी खियण जी जॻह बि कान्हे, मुनासिब उते मानी खणणु बि मुनासिब न. पोइ मानी तव्हां खींदा, पोइ शायदि तक़सीम कंदा, तो ॿाड़ माण्हू क़बरनि ते पग रखंदा, ॿाड़ क़बरनि ते भॼनि था, भॼना हूंदा, तो हीअ सभु मतिलबु ग़लति कमु आहिनि. ईसाले सवाब करियो, पहला खना 11 गुना वधीक करियो घर में मुनासिब जॻह ते. क़ब्रिस्तान में पढ़ी नहीं साले सवाब ने. औरतनि खे क़ब्रिस्तान वञणो ई मना आहे. पछी वञी न रूनू पिटनू हीअ बि सुठी शइ कान्हे. सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद. शुक्र यार ज़ैन नहीं आया. वो देखो ज़ैन आ रहा है. हट जाए, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ऐसे किसी को तंग करना बहादुरी नहीं, बुज़दिली है. देखो देखो हीरो बन रहा है, हमें अकेले रोक नहीं पाओगे. अकेला नहीं, जब कोई हक पर होता है तो अल्लाह पाक उसके साथ होता है. आप नहीं जानते, गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह हमेशा हक और सच बात कहते थे. चाहे उनके सामने कोई एक आम मुसलमान हो या बहुत बड़ा बादशाह, हमेशा नेकी का हुक्म देते थे और बुराई से रोकते थे. तो वो भी अकेले थे मगर अल्लाह पाक उनके साथ था. लेकिन हम तो सिर्फ लंच बॉक्स छीन रहे थे. मेरे दोस्तों, आज आप लंच बॉक्स छीन रहे हैं, हो सकता है कल इससे बड़ी चीज छीनने लगे. अगर आज ना रोका तो कल बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे. याद रखिए, असल बहादुरी लोगों को तंग करना और उनकी चीजें छीनना नहीं, बल्कि जुल्म को रोकना और सच्चाई का साथ देना है. ठीक कह रहे हैं आप, आपने मेरी इस्लाह फरमाई. जज़ाक अल्लाह. आइंदा मैं और मेरे दोस्त किसी को तंग नहीं करेंगे इंशाअल्लाह. जज़ाक अल्लाह इरफान भाई, आपने मेरी मदद की. इरफान भाई, ये जुल्म क्या होता है और इसकी सजा क्या है? उबैद भाई, एक काम करते हैं ना, हम अमीर अहले सुन्नत से पूछते हैं. प्यारे अमीर अहले सुन्नत, ये इरशाद फरमाइए, जुल्म क्या होता है और इसकी सजा क्या है? अल्लाह अकबर. जुल्म आखिरत का अंधेरा है और जुल्म जो है ये बहुत मतलब बुरी चीज़ है, गुनाह है. किसी पर नाहक जुल्म करना और जहन्नम में ले जाने वाला काम है. जिस पर जुल्म किया उस मजलूम और जालिम दोनों का मुकद्दमा क़यामत में पेश होगा और जालिम की जो नेकियां हैं वो मजलूम को दी जाएंगी. फिर भी अगर नेकियों के बावजूद इसने जो जुल्म किया था उसका बदला पूरा ना हुआ तो मजलूम के गुनाह जालिम के मत्थे डाले जाएंगे. और यूँ जालिम चाहे उसके बाद नेकियां हों, हज हों, नमाजें हों, लेकिन ये कि अगर नेकियों से खाली हो गया दूसरों के मजलूमों के हुकूक अदा करने वगैरह के ज़रिए, तो ये जहन्नम में फेंक दिया जाएगा, इसको डाल दिया जाएगा. ये बड़ा ख़तरनाक है जुल्म. और जुल्म ये वो गुनाह है कि जो ईमान के लिए ख़तरनाक है. जालिम का खौफ है कि जालिम का ख़ात्मा और मौत बुरी हो. बुरी मौत की दो सूरतें. एक तो बुरी मौत वो कि गुनाहगार जो है वो बगैर तौबा के मर गया, और दूसरी जो सूरत है वो इससे ज़्यादा ख़तरनाक है कि कुफ्र पर मर गया. ये सबसे ख़तरनाक है. तो इसलिए वो जुल्म नहीं करना चाहिए. अगर किसी पर जुल्म किया है कभी, जुल्म का मतलब ये नहीं कि उसको फायर कर दिया, हाथ पांव काट दिया. जुल्म ज़बान से भी होता है, किसी की नाक दिलाजारी कर दी, यहाँ तक कि किसी को ईज़ा देने वाली नज़र से घूरा, ये भी जुल्म है, गुनाह. ठीक है ना. तो इस तरह किसी को मारा पीटा, कोई चीज़ छीन ली, कर्जा दबा लिया, उसकी ग़ीबत की, उसको पता चल गया तो उसका दिल दुख किया,
تو دل تو دکھے گا اس کا. کسی پر تہمت لگائی تو یہ ظلم تو بہت طرح کے اور بہت سارے ہیں، تو یہ بہت خطرناک ہے. تو یہ جو کیا دنیا میں اس کو مطلب یعنی کہ ترکیب کر لینی چاہیے اور معافی تلافی ہو جائے، توبہ بھی ہو جائے، تو اسی میں عافیت ہے، ورنہ تو آخرت میں بہت مشکل ہو جائے گا معاملہ. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک ظالم کو مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب اس کو اپنی پکڑ میں لیتا ہے تو پھر اس کو نہیں چھوڑتا. یہ فرما کر سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پارہ 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 102 تلاوت فرمائی. ترجمہ کنز الایمان، اور ایسی ہی پکڑ ہے تیرے رب کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر، بے شک اس کی پکڑ دردناک کرری یعنی سخت ہے. حوالہ بخاری شریف کتاب التفسیر جلد 3 صفحہ 247 حدیث نمبر 4646. مفسر قرآن حضرت علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر ظلم کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ اپنے ظلم سے توبہ کرے اور ظلم کرنا چھوڑ دے، اور جس کا جو حق مارا ہو وہ اسے لوٹا دے، تاکہ وہ اس عظیم وعید یعنی جو آیت مبارکہ میں دردناک پکڑ کی جو وعید ہے اس وعید میں داخل نہ ہو. کیونکہ یہ آیت گزشتہ امتوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر ظالم کو عام ہے، ہر ظالم کے لیے یہ وعید ہے. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اللہ پاک سے ڈرو. خدا کی قسم جو مومن دوسرے مومن پر ظلم کرے گا تو قیامت کے دن اللہ پاک اس ظالم سے انتقام لے گا. حوالہ کنز العمال جلد 2 صفحہ 202. ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے کسی ظالم کی اس کے ظلم پر مدد کی وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا یہ اللہ کریم کی رحمت سے مایوس ہے. یعنی جو ظالم کی تعاون کرے گا وہ بھی گیا، خود ظالم کا کیا حال ہوگا. تو نہ ظلم کرنا ہے نہ کسی ظلم کرنے والے کا ساتھ دینا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو یہ خاکہ دکھا کر، یہ تو فرضی خاکہ تھا، یہ بتایا کہ اس طرح جو لوٹتے ہیں نا یہ ظالم ہے. ایک تو مال لوٹا نہیں بھی کامیاب ہوئے تو اس کو کتنی وہ گھبراہٹ ہوگی. اس میں گھبراہٹ بھی دکھا رہے تھے اس بچے کی کہ وہ خوف زدہ ہوا. تو کسی کو خوف زدہ کرنا یہ بھی ناجائز ہے، گناہ کا کام ہے. نہ حق کسی کو خوف زدہ کرنا، چھپ جاتے ہیں ڈرا دیتے ہیں او کر کے او کر کے، اور کبھی بچوں کو ڈرا دیتے ہیں. تو جو بھی ناحق کام کرے گا بچے کو جو چاہو کرو یہ ضروری تھوڑی ہے. ماں باپ بھی بچوں پر ظلم کریں گے تو قیامت کے دن یہ بچہ ہوگا اور اس کا ہاتھ ہوگا ماں باپ کا گریبان ہوگا. یہ نہ سمجھے، ظلم کا انجام بہت خراب ہے. ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ کا مختصر سا رسالہ، زیادہ بڑا نہیں ہے، وہ ظلم کا انجام اس کا نام ہے. نہ پڑھا ہو تو پڑھ لیجئے، آپ کو پتہ چلے گا ظلم کیا. جو عام طور پہ ہم ظلم کو تو کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہے، ایزی لیتے ہیں، وہ خطرناک ہے. جیسے اب کوئی بیٹھ گیا آپ کے پاس، کیا غصہ پڑتا ہے، چل ہٹ، اس کو ہٹا دیا یا گھورا. یہ سب ظلم ہے. یہ دیکھیں بعض ظلم ایسے ہوتے ہیں کہ جو بظاہر کچھ بھی نہیں ہے، نہ مارا نہ پیٹا، ایسے یاد رہ جاتے ہیں کہ وہ مطلب مجھے بھی کچھ یاد ہیں. جیسے کبھی کبھی مثال دیتا ہوں کہ مجھ پر ایسا ظلم ہوا تھا کہ مجھے یاد ہے، اور خیر میں نے معاف کر دیا لیکن میرے نام بھی نہیں. اب تو وہ بندہ زندہ ہو اس کی بھی امید نہیں ہے. اس وقت جب میں سمجھو جوان تھا تو وہ تو ویسے ہی شاید بوڑھا ہی تھا وہ آدمی، 55-60 سال تو ہوگی عمر. سجدے میں وہ اگلی صف میں تھا، میں پیچھے تھا، نمازی تھا وہ آدمی، میں پیچھے تھا. تو میرا سر اس کو لگ گیا ہوگا، سجدے میں لگ جاتا بعض اوقات، صفیں چھوٹی بھی ہوتی ہیں کہیں کہیں مسجدوں میں، سر میرا لگ گیا.
उसने जो मतलब मुझे जो इस तरह की यानी कि एक का जुमला बोला, लेकिन ऐसा जहर में बुझा हुआ जुमला था वो, मैं उसको दोहरा नहीं सकता। मेरे को इतना उससे मतलब दिल दुखा है मेरा कि अभी तक जैसे वो याद किया तो कसक दिल के अंदर बाकी है। अब बताइए, ये अगर ये जुल्म नहीं तो जुल्म किसको बोलते हैं? अल्लाह उसको माफ़ फरमाए, मैं तो माफ़ कर चुका, 100 बार माफ़ मेरी तरफ से, 1000 बार माफ़, लेकिन ये कि वो करने वाला कर गया। ये इस तरह नहीं, मिसाल इसलिए देता हूँ कि ये भी जुल्म है, किसी का दिल दुखा देना, मार पीट, छुरी मारना, गोली मारना, यही जुल्म नहीं है। तो ये डांट डपट आम है, नाहक डांटते हैं, माँ बाप भी औलाद को नाहक डांटते रहते हैं, दिल दुखाते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, तो ये भी पकड़े जाएंगे। मियाँ बीवी, शौहर समझता है कि ये तो मेरी कनीज़ है, सास समझती है हमारी मासी है, नौकरानी है। इस तरह अगर कोई ऐसा है माहौल, वो झाड़ते रहते हैं, इसको खींचते रहते हैं, वो घर बचाने के लिए बेचारी मजलूमा कुछ बोलती नहीं है, क़यामत के दिन फंसेंगे सब। अच्छा, इसी तरह अगर वो बहू शरीर है और सास को दबाती रहती है और उसको तंग करती रहती है, तो ये जालिमा, वो मजलूमा। इस तरह कोई बीवी शोहर को सताती रहती है, परेशान करती है, तो ये शोहर मजलूम, वो जालिमा। तो जो भी जुल्म करेगा, चाहे बाप बेटे हो, चाहे माँ बेटी हो, चाहे ये कोई रिश्ता हो ना हो, किसी पर भी जुल्म की इजाज़त नहीं, गैर मुस्लिम पर भी जुल्म की इजाज़त नहीं। हमारा इस्लाम ऐसा नहीं है जो मतलब लोगों को तकलीफ़ दे। हमारा इस्लाम जो है बड़ा सलामती वाला मज़हब है। इस्लाम के माना में सलामती है ना, इस्लाम के माना। हाँ, तो ये मतलब एक सलामती का पैगाम देने वाला हमारा इस्लाम है। अल्हम्दुलिल्लाह सबको उसके हुकूक देता है हमारा इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जुल्म छोड़ दें, अगर कभी किया तो ढूंढें इसको, किसी को डांटा था, किसी को झाड़ा था। ऐसे इज्तिमा में जो नमाजी और अच्छे इज्तिमा में भी जुल्म हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा कोई आएगा तो अब बेचारे की लात लग गई, उसको अंधा है, देखता नहीं है करके उसको टोक दिया, तो ये नहीं होना चाहिए जगह। बल्कि हदीस पाक में जो कोई आता तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए सरकते थे। तो अगर हम सरकेंगे तो सरकना मतलब ये कि उसको जगह देना। अच्छा, अब अगर हम खाली भी सरकेंगे, जगह नहीं है, कोई आया यूँ करेंगे, वो देखेगा तो दिल जुई होगी उसकी, यार मेरे आने का नोटिस लिया इसने, बड़े अच्छे लोग हैं दावत इस्लामी वाले। मगर अब कोई ऐसा होगा मेरा भाई और यूं करके फैल जाएगा, कोई आ रहा होगा तो कहीं घुस ना जाए, अब इसका दिल खुश होगा। बल्कि इस पर इमेज ये होगा कि यार ये मोना लोग बड़े जालिम होते हैं यार मतलब क्या मेरा कसूर यही था कि मैं नया था, या मैंने दाढ़ी नहीं रखी और मैं गुनाहगार बंदा, तो ये नेक लोग हैं, तो मेरे करीब बिठाने में ये मतलब आर महसूस करते हैं, घिन महसूस करते हैं, छोड़ो यार यहाँ नहीं जाना। दावत इस्लामी वाले तो ऐसे हैं। तो ये कई ऐसे नादान दोस्त हमारे यूं भी लोगों को भगा देते होंगे। तो ये बड़ी मतलब हिकमत की बातें हैं, इस पर गौर करना चाहिए कि हम मतलब यानी कि लोगों का दिल खुश करने वाले बने। मैं हमेशा बारहा कहता हूँ, ये रट लें इसको कि हम अगर किसी को राहत नहीं पहुँचा सकते हैं तो कम से कम तकलीफ़ तो ना ही पहुँचाएं, और बेहतर यही है कि हम लोगों को राहत पहुँचाएं, तो सुकून पहुँचाएं। हम ठीक है मतलब यानी हमारे जान अच्छी है या माल अच्छा है और हम मतलब हैं कुछ, लेकिन जो कुछ है और अपने आप को कुछ समझता है तो वो क़यामत में कुछ नहीं होगा। और जो मतलब कुछ है लेकिन लोगों के सामने कुछ भी नहीं होगा, आजिज़ी करेगा, तो वो क़यामत में बहुत कुछ होगा। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। আমার নাম মোহাম্মদ শাহিদ রেজা আত্তারি, আমি ঢাকা বাংলাদেশ থেকে বলছি। আমির আহলে সুন্নতের নিকট আমার প্রশ্ন হলো যে শুনেছি আইসক্রিম আপনার অনেক পছন্দের এবং আপনি ইসলামী ভাইদেরকেও আইসক্রিম খাওয়ান, এবং আমাদের বাংলাদেশের মধ্যে ইসলামী ভাইদের মধ্যে এটা প্রচলিত যে যখন তারা 11 শরীফ বিশেষ করে 26 শরীফ পালন করেন তখন ইসলামী ভাইদেরকে আইসক্রিম খাওয়ান। তো এই প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করে দিন এবং সাথে সাথে এটাও বলে দিন যে आइसक्रीम खावार की उपकारिता एवं क्षति रही। मेरा नाम साकिब अत्तारी है। सवाल ये था कि आपको आइसक्रीम पसंद है तो आप भी इस्लामी भाई को आइसक्रीम खिलाते हैं, इस वजह से बिलखुसूस 11वीं शरीफ में
اور آپ کی بنسبت 26 شریف میں بنگلہ دیش میں اسلامی بھائیوں نے ایک دوسرے کو آئس کریم کھلاتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ وضاحت فرما دیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ آئس کریم کی نقصانات اور فوائد کیا کیا ہے، اور ہمارے والدین کے لیے دعائے مغفرت فرما دیں، اور ہمیں باعمل عالم دین بننے کے لیے دعا بھی فرما دیں۔ یہ ایک مطلب بہت پرانی غلط فہمی ہے کہ بے مطلب میں آئس کریم پسند کرتا ہوں۔ آئس کریم تو ظاہر ہے کبھی کبھار اگر کسی نے کھا لی تو یا کسی کو مہمان کو کھلا دی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوگا نا آئس کریم بہت پسند ہے۔ مجھے تو کھانا بھی پسند ہے، روٹی بھی پسند ہے، چاول بھی پسند ہے، اور جو بھی مطلب جو کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں کوئی کم کوئی زیادہ پسند ہوتی ہیں۔ تو اب یہ آئس کریم کو فوکس کیوں کیا، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، تو ایسا نہیں ہے۔ میں مطلب کبھی سال برس میں کبھی کوئی ہاتھ میں آ گئی تو عام طور پہ ایک آدھ چک مار لیا، اس کو کھا لی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ میں آئس کریم پسند کرتا ہوں یا آئس کریم کھانے کا اہتمام میرا ہے کہ میں آئس کریم کھاتا ہوں اور کھلاتا ہوں سب کو، یہ نہیں ہے مطلب۔ تو یہ غلط فہمی ہے بنگلہ دیشیوں کی، وہ فقراء المدینہ اور فقراء البغداد نے آئس کریم کا پاس کر لی، اور میرے کھاتے میں ڈال دی کہ غوث پاک کے دن میں 11ویں میں آئس کریم الیاس کو پسند ہے، تو 26ویں میں آئس کریم پسند ہے تو آئس کریم کھاؤ۔ ویسے کھانا ہے تو آپ کی مرضی، مجھے مائنس کر دو کہ میری پسند کی وجہ سے آپ کھا رہے ہیں۔ مجھے مدینہ پسند ہے، الحمدللہ۔ اب یہ ساتھ میں پوچھا کہ اس کا کوئی نقصان یا فائدہ ہے، تو نقصان تو اس کے ظاہر ہے، جو کھاتے ہیں ان کو بھی سمجھ پڑتی ہوگی کہ یار وہ زیادہ میں نے آئس کریم کھا لی تو گلے میں خراش ہو گئی، نزلہ لگ گیا، تو یہ ہوتا ہوگا مطلب۔ تو اب یہ کہ اول تو مطلب آئس کریم ہے نا، یہ خالص ملنا بڑا مشکل ہے۔ اگر خالص وائٹ شوگر ڈالتے ہوں، چینی ڈالتے ہوں، تب بھی چینی نقصان دہ ہے، اس میں کوئی انرجی نہیں ہے۔ اچھا، مگر چینی بھی ڈالتے ہوں گے، سیکرین کا نام سنا ہے آپ نے؟ یہ خطرناک ہوتی ہے سیکرین بھی، جو ناقص معلومات ہے سیکرین بھی اس پہ ڈالی جاتی ہے، جو مطلب صحت کے لیے اچھی نہیں ہے، سیکرین ڈالتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اور بھی مسائل ہیں، تو یہ اس کے کچھ فوائد اگر ہیں بھی تو بہت کم ہیں۔ بس سکون ہوتا ہے وقتی طور پہ، ذرا لطف آ جاتا ہے، وہ گرمی ہو تو تھوڑا ٹھنڈک کا احساس ہو جائے گا۔ تو اگر مطلب خالص دودھ ہو، خالص کریم ہو، اور بندہ صحت مند ہے، اور یہ آئس کریم اگر ہے اور فوڈ کلرڈ بھی ہے، تو فوڈ کلر ہو اس میں، فوڈ کلر، بعض فوڈ کلر بہت مہنگے ہوتے ہیں، تو یہ کپڑے رنگنے کے کلر، اور یہ تو یوں مطلب مجموعی طور پر جو موجودہ آئس کریم جو ہم دکانوں پہ کھاتے ہیں نا، تو یہ اس کو صحت مند نہیں کہا جا سکتا۔ خالص، میں نے کہا نا، خالص دودھ، خالص کریم، اور کوئی اس میں ملاوٹ والی چیز نہ ہو، ایسی آئس کریم بھی کوئی کھائے تو اس کو بھی کبھی کبھار کھانا چاہیے۔ ہر دکاندار، ہر کمپنی غلط چیز بناتی ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن ایسا بھی ہوا ہے کہ آئس کریم کے ایسی آئس کریمیں پکڑی گئی ہیں ہمارے ہاں کہ جس میں مطلب ایسی ملاوٹ اور ایسی چیزیں کہ وہ آئس کریم، اس کا نام ہی آئس کریم نہیں ہے۔ تو پھر ان پہ کیس کباڑے جو بھی ہوئے، پھر وہ یہ طے ہوا، سب طے تو بہت کچھ ہو جاتا ہے، تو کہ یہ اس کو آئس کریم نہیں لکھا جائے گا، اس پر بغیر آئس کریم بولے۔ دودھ کا ڈبہ کچھ عرصے پہلے تو تھا، اب بھی ہو سکتا ہے وہ دودھ کے پیکٹ جس پہ لکھا نہیں ہوتا کہ یہ دودھ ہے، اور لوگ دودھ میں اس کو چلا رہے ہوتے ہیں، چائے بھی بن جاتی، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ ہوتا دودھ نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی چیز ہوتی ہے۔ تو اس طرح آئس کریم کے بھی مسائل ہیں، کئی مسائل ہیں۔ تو آئس کریم کے نقصانات بھی مطلب ہیں، مطلب اس میں شوگر بڑھے گا، شوگر بڑھتا ہے آئس کریم کھانے سے، موٹاپا اور ذیابیطس، ڈائبیٹکس، جو مطلب یعنی کہ
मीठी पेशाब भी बोलते हैं इसको, इसका ख़तरा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का ख़तरा, दिल और इसकी रगों में नुकसान, ब्लॉकेज खून के अंदर होने का ख़तरा, दिल की बीमारियों का ख़तरा, दांतों में खराबी पैदा होना, दांतों में दर्द, गले की सूजन, टॉन्सिल्स, ख़ास तौर पर बच्चों में ये ख़तरात, पेट की गड़बड़, बदहज़मी वगैरह। क़ुव्वत मुदाफ़ियत आइसक्रीम खाने से कम होती है, जबकि ये सब जायद खा दिए, ज़्यादा खा ले तो उसमें इम्यून सिस्टम जो है ये भी कमज़ोर होता है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत, नज़ला, ज़ुकाम, गले की तकलीफ़ बढ़ सकती है। और मस्नूई फ्लेवर, नकली फ्लेवर और कलर, नकली कलर, ये भी मतलब नुकसानदेह, सेहत पर मनफी असर इसका। तो बहरहाल ये कि अगर खालिश आइसक्रीम मिलती है और ये मिलना मुश्किल है, इसकी पहचान दुश्वार है, समझे, तो वो भी कभी कभार सेहतमंद आदमी खा सकता है, वो भी थोड़ी मिकदार में, यानी महीने 15 दिन में कभी आ गई तो खा लिया। वरना ये आइसक्रीम मौजूदा, मैं हर आइसक्रीम को बुरा नहीं कहता, लेकिन मुझे पहचान नहीं कि कौन सी खालिश है और कौन सी वेजिटेबल। लेकिन ये खाना में गुनाह या नाजायज़ नहीं कहता, ये तिब्बी जो तहकीकात होती हैं, वो नेट से कुछ तहकीकात मिली हैं, कुछ मैंने हकीमों से मुशावरत की और इसमें मतलब ये मज़मून मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। तो ये उम्मत के लिए मुफीद बातें, हदीस पाक में खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, तुम में बेहतर, लोगों में बेहतर वो है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाए। तो ये नफ़ा पहुँचाने वाली बात है जो मैंने आपसे की। अब किसी को देखें आपके वो खा रहा है, कभी ये मौलाना होकर खा रहा है, तो ये मुफ्ती साहब खा रहे हैं, तो यार दिल तो सबका है यार, मतलब ज़ाहिर है गुनाह तो नहीं है अगर खा लिया तो। कोई ये नहीं किसी को बदगुमानी या इसको बुरा भला, तो गुनाह कर रहा हो तब भी बुरा भला कहने के बजाय जो गुनाह कर रहा है उसको हम समझाएं, न कि उसको डिग्रेड करें, उसको बदनाम करें और पीछे से हम गीबत के गुनाहों में पड़ें। बाज़ औक़ात डॉक्टर सजेस्ट भी करते हैं, मशवरा देते हैं, दांतों का कुछ मसला होता है ना, तो उसमें उसकी ठंडक या उसमें जो अज्जा हैं वो उसको फ़ायदा करते होंगे दांतों को, तो बोलते भी हैं कि आइसक्रीम खा लो, दाढ़ निकालना, ये भी इसमें भी खिलाते हैं आइसक्रीम में। तो खैर अगर कोई खाए या वैसे भी अगर शौकिया खाए तो उसको गुनाहगार नहीं कहेंगे, लेकिन ये कि जो इसका मतलब नुकसानात का जो मैंने अर्ज़ किया वो सबको पेश नज़र रखना है। लेकिन मैंने कहा कि मुझे कंफर्म नहीं पता कि कौन सी कंपनी की आइसक्रीम गलत होती है और कौन सी कंपनी की सही होती है। मैंने किसी कंपनी को टारगेट भी नहीं किया, मैंने एक जनरल बात की है। और अब कितना खालिश माल दुनिया में मिल रहा है इस वक्त, वो ये बताने की ज़रूरत नहीं आपको। हर एक को अल्लाह ने अक्ल दी है कि क्या क्या हो रहा है। सच्ची बात है कि मिलावट की ये हालत है कि जहर भी खालिश बोलते नहीं मिलता। मुझे एक डॉक्टर ने बताया था, वो कि हमारे पास केस आया खुदकुशी की कोशिश का, तो उसने इतनी सारी नींद की गोलियां खा ली थी, उसकी किस्मत अच्छी थी कि गोलियां खालिश नहीं थी, तो इसलिए मरा नहीं वो बंदा, वरना मर जाता तो बच गया। मतलब तो ये यहीं का कराची का केस है। तो ये हालत है कि जहर भी खालिश नहीं मिलता, तो अब आइसक्रीम खालिश हमें कौन खिलाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी चैनल के नाजरीन और फैज़ान मदीना कराची के हाजरीन, हर हफ्ते एक रिसाला पढ़ने और सुनने के लिए अता किया जाता है। आइए इस रिसाले के बारे में सुनते हैं। दुआए अत्तार। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बंदा उस वक्त तक ईमान की हकीकत को नहीं पा सकता जब तक वो ये ना समझ ले कि जो कुछ उस पर गुजरी वो गुजरने ही के लिए थी। या अल्लाह पाक, जो कोई 29 सफ़हात का रिसाला औलिया की शान बज़ुबान कुरान पढ़ या सुन ले, उसे अपने वलियों की पैरवी की तौफीक दे और उसे अपने मकबूल बंदों में शामिल करके माँ बाप समेत बेहिसाब जन्नतुल फिरदौस में दाखिला नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब
सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। औलिया की शान बज़बान कुरान। इस रिसाले में आप पढ़ सकेंगे पहले ज़माने के 3 औलिया। कुरान करीम में औलिया का जिक्र खैर, हज़रत लुकमान हकीम रहमतुल्लाहि अलैह, हज़रत ज़ुलेखा रहमतुल्लाहि अलैहा और बहुत कुछ। उर्दू ज़बान में 29 सफ़हात पर मुश्तमिल ये रिसाला 27 रुपये हदिया पर मकतबतुल मदीना से तलब किया जा सकता है। इसी के साथ साथ ये रिसाला मज़ीद 7 ज़बानों में ऑनलाइन भी पढ़ा जा सकता है, जिसमें इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी, सिंधी, पश्तो, बंगला और रोमन उर्दू शामिल हैं। ये रिसाला दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawatislami.net से PDF और ऑडियो फॉर्मेट में फ्री डाउनलोड भी किया जा सकता है। अपने मरहूमीन के इसाले सवाब की नीयत से रसाइल खरीद कर तकसीम कीजिए या मकतबतुल मदीना को अपना ऑर्डर बुक करवाने के लिए इस नंबर 0313113928 पर राब्ता कीजिए। मदनी चैनल के नाजरीन, पिछले हफ्ते रिसाला जो पढ़ने के लिए दिया गया था, सूरज और चांद ग्रहण, इसके पढ़ने और सुनने वालों की कारकर्दगी हमें मौसूल हुई है। दुनिया भर में इस्लामी भाइयों के पढ़ने और सुनने की वालों की तादाद है 10,22,417, 10,22,417, और दुनिया भर में इस्लामी बहनों की सुनने और पढ़ने की कारकर्दगी है 7,24,777, 7,24,777। मजमूई कारकर्दगी 17,47,194, 17,47,194। सोशल मीडिया के ज़रिए सवाल मौसूल हुआ है। अली शहजाद हैं, ये सवाल कर रहे हैं कि अल्लाह के औलिया तो ख़ुद मुकर्रबीन बारगाह इलाही होते हैं, हम इन्हें इसाले सवाब क्यों करते हैं? क्या इन्हें हमारे इसाले सवाब की कोई हाजत होती है? हम दुरूद शरीफ क्यों पढ़ते हैं? क्या सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी दुआओं की ज़रूरत होती है? दुरूद तो है ही दुआ, अगर यूँ है तो दुआ ही है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन, ए अल्लाह पाक हमारे आका मौला मुहम्मद पर दुरूद भेज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ मुराद रहमत भेज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये दुआ है। तो अब ये कि सरकार तो खुद रहमतुल लिल आलमीन है, रहमत भेज का क्या मतलब? तो हम हुक्म कुरानी पर अमल करते हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी नबी पर दुरूद और खूब सलाम भेजो। तो ये तो अल्लाह का हुक्म है, तो हम इस पर अमल कर रहे हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। दुआ, जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ दे सकते हैं तो फिर और कौन है जिसको दुआ हम नहीं दे सकते? तो इसका मतलब जिसको हमने दुआ दी, तो ये हरगिज़ नहीं है कि वो हमारी दुआ का मुंतज़िर है, हमारी दुआ का मोहताज है। हम मतलब है कि दुआ देकर अपना काम बना रहे हैं। जैसे कि फ़कीर आता है दरवाजे पर भीख मांगने के लिए, बाज़ अल्लाह आपकी आल औलाद का भला करे, अल्लाह आपके रोज़ी रोज़गार में बरकत दे, तो ज़रा मतलब इन दुआएं देकर फिर कुछ अपना काम निकाल लेता है। तो हम दर मुस्तफ़ा के भिखारी हैं, सरकार को दुआएं देते हैं, सरकार की आल को दुआएं देते हैं, आल पर भी दुरूद भेजते हैं, असहाब पर भी दुरूद भेजते हैं कि यहाँ से भी कुछ अता हो जाए। तो यहाँ से तो वो अता हो रहा है कि बस इसका कोई हिसाब व किताब और शुमार भी नहीं है, ठीक है ना। तो बहरहाल ये कि औलिया किराम को दुआ रहमतुल्लाह अलैह बोलते हैं ना, रहमतुल्लाह अलैह, ये दुआ तो है। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह की इन पर रहमत हो, इसके माना ये अल्लाह की उन पर रहमत हो, तो ये दुआ है। तो रहमतुल्लाह अलैह माइनस कर देंगे। रदियल्लाहु अन्हु साहबा के साथ खासकर हम बोलते हैं, औलिया किराम के साथ भी बोल सकते हैं। तो ये भी दुआ है, अल्लाह इनसे राजी हो। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तहूरुल शत्रुल ईमान, सफाई निस्फ़ ईमान है। रसूल से पाक रहमतुल्लाह अलैहि ने इरशाद फरमाया, दुनिया को अपने दिल से निकाल दो, फिर वो तुम्हें नुकसान ना पहुँचाएगी। रिमूव द
it will not harm you. ہاں اچھا اچھا ماشاء اللہ. دنیا کو دل سے نکال دو تو یہ تم کو نقصان نہیں پہنچائیں گی. دل سے نکال دو سے مطلب دل سے اس کی محبت نکال دو. ایسے یہ کوئی اس کا وہ یعنی مادی طور پر اندر نہیں ہوتی دل میں, تو اس کی محبت ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ربیع الاول شریف 1447 سن ہجری میں جو مختلف دینی تحریکیں ہم اعلانات کرتے تھے, تو اس کی فائنل جو ہے ایک عملی کارکردگی ہمیں نفلی روزوں کے حوالے سے ملی ہے. 12 روزے رکھنے والوں کی تعداد جو اب تک ہمیں موصول ہوئی, اسلامی بھائیوں کی تعداد 2878, 2878, اسلامی بہنوں کی تعداد 1159, 7 روزے 7 روزے رکھنے والوں کی تعداد اسلامی بھائی 7249, اسلامی بہنیں 1684, 5 روزے رکھنے والوں کی تعداد اسلامی بھائی 19116, اسلامی بہنوں کی تعداد 4020, اور کل روزے جو رکھے گئے اس میں جو ہمیں تعداد ملی ہے اسلامی بھائیوں کی تعداد 29243, اسلامی بہنوں کی تعداد 6863, 1500 درود شریف پڑھنے والوں کی جو تعداد ہمیں ملی ہے, اسلامی بھائیوں کی تعداد 1,28,804, اسلامی بہنوں کی تعداد 12,197, یعنی کل جو تعداد ہمیں ملی ہے 1,41,001. یہ شعبہ اصلاح اعمال کی طرف سے ہمیں کارکردگی ملی ہے. یہ 11ویں شریف کا 12ویں شریف کا جو عمل ہو گیا نا. جی 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 ماشاء اللہ. 11ویں شریف میں روز کے 1100 درود شریف کا اعلان ہوا تھا, اور روزوں کا 11 روزے 7 روزے اور 5, یہ مطلب فرسٹ سیکنڈ تھرڈ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بلندی کی طرف چڑھتے تو اللہ اکبر پڑھتے, جب ڈھلان کی طرف چلتے تو سبحان اللہ پڑھتے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بلندی کی طرف چلتے ہوئے اللہ اکبر کہنا اور ڈھلان کی طرف سبحان اللہ کہنا, یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یوسف بھائی, آپ کو یوں چلتا ہوا دیکھ کر میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا ہے. 1 منٹ ٹھہرے, یہ ہم پیارے امیر اہل سنت سے معلوم کرتے ہیں. ہم نے روایتوں میں سنا ہے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلتے تو کسی قدر آگے جھک کر چلتے, گویا کہ آپ بلندی سے اتر رہے ہیں. کیا میرے جیسے وہ بزرگ حضرات جو بڑھاپے کی وجہ سے جھک کر چلتے ہیں, اگر وہ سنت کی نیت کر لیں, کیا اس کو سنت پر عمل کرنا کہہ سکتے ہیں, اور اس سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا؟ رہنمائی فرما دیجئے, جزاک اللہ خیرا. ویاکم. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لشکر کے لوگ بلندی پر چڑھتے وقت اللہ اکبر کہتے, اور جب اترتے تو سبحان اللہ کہتے. ابو داؤد شریف جلد 4 صفحہ 240. دارالفتہ اہل سنت کا فتویٰ ہے کہ بلندی کی طرف جاتے ہوئے اللہ اکبر, اور پستی کی طرف یعنی نیچان ڈھلان کی طرف اترتے ہوئے سبحان اللہ کہنا مسنون ہے, یعنی سنت ہے. یہ سنت محض سفر سے مخصوص نہیں, بلکہ عام حالات میں بھی بلندی پر چڑھتے یا پستی کی طرف آتے تکبیر و تسبیح مسنون ہی ہے. اللہ اکبر کہنا اور سبحان اللہ کہنا یا سیڑھی چڑھتے ہوئے سیڑھی اترتے ہوئے بھی کہہ سکتے ہیں, بلکہ سنت ہے یہ. اور محدثین کرام نے اس تکبیر و تسبیح کی مختلف حکمتیں بیان فرمائیں. اولاً حدیث, پھر حکمتیں, اور آخر پر اس دعا کے سفر سے مخصوص نہ ہونے پر عبارات
नकल की जाएंगी। अब आगे हाँ तवील है वो, तो इसका मतलब ये कि ये सुन्नत है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह चलते थे, चलने का अंदाज ऐसा था कि गोया ने जैसे ढलान में उतर रहे हैं। अब इसका मतलब है कि बूढ़े की झुक गया तो बूढ़ा कहाँ झुकता है, जवान में झुके हुए होते हैं। कुब होती है किसी की तो बेचारे यूँ कुब हो जाती है, जवान, हालांकि बूढ़े नहीं होते। तो ये मतलब वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अदा थी जो आप करते थे। अब पता नहीं बूढ़े की खुद ब खुद हो जाएगी, वो सरकार की आजिज़ी थी। और कमाल ये था सरकार का कि कितने ही लोग साथ हों सबसे बुलंद नजर आते थे। ये मौजिज़ा सरकार का चलता फिरता मौजिज़ा था सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो ये कि तेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह आजिज़ी के साथ चलते थे तो उस तरह चलने की प्रैक्टिस करना चाहे तो उसको करना चाहिए। मदीना मदीना मक्का मदीना खुद ब खुद कुदरती झुका हुआ है तो ये मुराद तो इसमें शामिल नहीं होगी ना। हाँ ज़ाहिर सुन्नत के साथ होगी, उसको तो पता भी नहीं है ना, तो कदरे फिर थोड़ा अल्लाह बेहतर जाने वाला। ये सुन्नत आम नहीं है, मतलब पढ़ी भी तो बहुत पहले भी ना, लेकिन आम इस पर अमल देखा नहीं किसी का। पंजों पर वजन, हाँ तो पंजों पर जब वजन आएगा तो ये तिब्बन भी मुफीद है। गालिबन मैंने पढ़ा है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया वो हाँ मतलब वो बगैर उसके उसूल के होता ही नहीं है। तो यूँ फ़वाइद भी हासिल हैं इसको, और कोशिश करें ना पंजों पर थोड़ा वजन देखकर तो हो सकता है कि ऐसा लगे कि हम ढलान की तरफ जा रहे हैं। हम ऊंचे नज़र नहीं आ सकेंगे, हाँ इसका कोई अमल नहीं हो सकेगा। वो सरकार का मौजिज़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। क्या मोहम्मद इस्लाम नाम रख सकते हैं, इस बारे में रहनुमाई फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। मोहम्मद इस्लाम यही पूछा, हाँ रख सकते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करोड़ों दुरूद व सलाम। तो ऐसे नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद शामिल कर सकते हैं कि जिसके माना जो है ना सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शायान शान हो। तो लफ्ज़ इस्लाम जो है इसका एक माना तो सलामती है ना, और भी क्या माना बयान कर देना इस्लाम के माना। असल में किसी चीज़ की पैरवी करने को भी इस्लाम कहते हैं। इनक़ियाद जिसको कहते हैं कि ज़ाहिरी तौर पर ज़ाहिरी आमाल के ज़रिए किसी की पैरवी करना, इताअत व फरमा बरदारी अल्लाह पाक की करना, इस पर भी इस्लाम का इतलाक़ होता है। तो बहरहाल जब लफ्ज़ी माना इस्लाम किसी चीज़ को जी सलामती भी एक माना बनता है, और अपना सर झुका देना, सर तस्लीम खम करना, इसके माना में भी आता है। तो ये माना दुरुस्त है। इन्हें सरकार के न मोहम्मद इस्लाम, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब की बारगाह में सर झुका हुआ, हमेशा झुका हुआ ही है अल्लाह की बारगाह में। तो मोहम्मद इस्लाम नाम रखने में हरज नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद अली रज़ा तारी है। मैं चाइना से अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरी उम्र 8 साल है। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज़ है कि वालिदैन अपने बच्चों को नमाज का आदी कैसे बनाएं। कुछ वालिदैन बच्चों को नवाफिल भी पढ़ाते हैं, इससे बच्चे फ़राइज़ भी ठीक अदा नहीं करते। ऐसे बच्चों को पहले चीज़ का आदी बनाना चाहिए। अमीर अहले सुन्नत से गुजारिश है इस सवाल का जवाब अदा फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। बच्चा जब 7 बरस का बच्चा या बच्ची हिजरी सन के हिसाब से 7 साल के हो जाएं तो इसके वालिद या सरपरस्त जो है उस पर ये वाजिब है कि नमाज का उसको बोले, हुक्म दे कि नमाज पढ़। नहीं करेगा हुक्म तो गुनाहगार होगा। और 10 साल का हो जाए तो फिर और सख्ती करके भी उसको नमाज पढ़ानी है अगर नहीं पढ़ता तो बच्चा। अब यही हुक्म रोज़े का भी है, मगर रोज़े में इतना है कि वो बच्चा रोज़ा बर्दाश्त करने के काबिल हो, उसकी सेहत ऐसी हो कि रोज़ा रखेगा तो कमज़ोर नहीं पड़ जाएगा, बीमार नहीं हो जाएगा। तो अब 7 बरस का है तो रोज़े का हुक्म दे, 10 बरस का है तो फिर सख्ती से भी उसको रोज़ा रखवाए।
یا بعض اس میں تھوڑا مطلب ماں باپ جو ہوتے ہیں، مائیں خاص کر، وہ نہیں کمزور ہو جائے گا، بیمار ہو جائے گا، تو ان وہمات کی وجہ سے بچوں کو روزہ نہ رکھوانا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ وہ روزے سے کوئی بیمار ہونا ضروری تھوڑی ہے. سومو تصحو، حدیث سے پاک میں کہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. سارا دن چاکلیٹیں اور ٹافیاں یہ اندر دھکیلتا رہتا ہے، روزے میں کچھ تو سکون ہوگا اس کے معدے کو. رات کو سلا دو اس کو، سو جائے گا. چاکلیٹ ٹافی یہ تو اچھی چیزیں تو نہیں ہے نا. خیر، تو روزہ بہرحال رکھوانا ہے، وہی جو میں نے عرض کیا اس کے مطابق. تو اب رہا یہ کہ وہ نفلیں پڑھانا، تو نفلیں پڑھانے میں بھی حرج نہیں ہے. فرض بھی پڑھائیں، سنتیں پڑھائیں، وطر پڑھائیں، نفلیں پڑھاتے ہیں تو اگر وہ پڑھتا ہے اس کو مشقت میں نہ ڈالیں اس میں، یا مار دھاڑ تو کرنی بھی نہیں ہے. 7 سال کے اس میں تو صرف حکم دینا ہے اس کو کہ یہ پڑھے، اور حکم ذرا فرائض میں ہی آئے گا. 5 ٹائم کی فرض نمازیں اس کو پڑھائیں، اور اگر شوق سے پڑھتا ہے تو بھلے نفلیں پڑھے. یہ سختی اس پر کہ پڑھو نفل ہے نا، یہ نہ کرے. ہے نا، وہ پڑھتا ہے ترغیب دلائیں، بیٹا پڑھ لو، تم کو یہ دیں گے وہ دیں گے، یہ بھی حرج نہیں اس میں. ایک بزرگ کا لکھا ہے مطلب کہ حضرت ہاں اخورٹ والا بھی، اور ایک مطلب ہے کہ بزرگ کا وہ واقعہ بھی ہے کہ وہ گھر میں نمازیں پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں اس بچے کے لیے پڑھتا ہوں کہ یہ بچہ مجھے دیکھ دیکھ کر نمازیں پڑھے. تو یوں ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کی موجودگی میں نمازیں پڑھیں تاکہ دیکھ دیکھ کر اس کو شوق پیدا ہو. حدیث پاک میں جو فرمایا کہ اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں کے لیے رکھو، یعنی نفل وغیرہ پڑھنے کے لیے، تو اس کی بہت ساری حکمتوں میں سے ایک حکمت یہی بیان کی گئی ہے تاکہ بچے وغیرہ دیکھ کر، گھر والے کے افراد دیکھ کر نفل کے عادی بنے ہیں. جی جی، نفل کی بھی ان کو ترغیب، وہ ترغیب ہی ہے، فرض کی بھی فی الحال تو ترغیب ہی ہے. تو نفلیں بھی پڑھائیں اس کو تاکہ یہ مطلب پوری نفلیں سنتیں فرض پڑھنے کی عادت لے کر بالغ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، السلام قبل الکلام، سلام بات چیت سے پہلے ہے. سبحان اللہ، کیا بات، ماشاء اللہ، بارک اللہ. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں، اور یہ سوالات اب تک مدنی مذاکرے میں ہم نے جو گفتگو سنی، مسائل سنے، انہی سے تیار کیے جاتے ہیں، اور درست جوابات دینے والوں میں سے کسی ایک کو قرآن اندازی کے بعد بطور انعام 1 سال تک کلٹ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جاتی ہے. آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر 1، قیامت کے دن ظالم سے بدلہ دلوانے کے لیے اس کی کیا اہم ترین چیز مظلوم کو دی جائے گی؟ سوال نمبر 2، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا لقب بتائیے. اور سوال نمبر 3، کس بد نصیب کی پیشانی پر قیامت کے دن لکھا ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 030826260000 اور SMS نمبر 0341125554 پر دے سکتے ہیں. اسلام بھائی نے اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. سیدھی SMS کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے کہ اگر 4 رکعت والی نماز میں نمازی نے تیسری رکعت پر قاعدہ کر لیا اور سلام پھیر دیا تو کیا فوراً یاد آنے پر چوتھی رکعت پڑھ کر سجدہ سہو کر سکتا ہے؟ یہ سوال آیا ہے. جی، تیسری رکعت پر قاعدہ اخیرہ کر لیا بول کر اور سلام پھیر دیا، یا ویسے ہی تیسری رکعت پر بیٹھ کر اب سلام پھیر لیا، تو جب تک نماز کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، منافی نماز کوئی کام نہیں کیا اور اسے یاد آ گیا تو کھڑے ہو کے رکعت مکمل کر کے آخر میں سجدہ صاف کر کے سلام پھیر لے گا تو نماز ہو جائے گی. ایسی صورت میں کھڑا ہو جائے اور اپنی چوتھی رکعت پوری کر لے، اب سجدہ سہو بھی کرے جو طریقہ ہے اس کا، تو اس طرح اس کی نماز ہو جائے گی، جبکہ یہ سارا بھول کر کیا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. وہ دعا یہ ہے.
آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانك اللهم سبحانک اللہم وبحمدك وبحمدک لا إله إلا أنت لا الہ الا انت أستغفرك استغفرک وأتوب إليك. و اتوب الیک. صلوا على الحبيب صلی اللہ علیہ محمد. 26 ستمبر 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ والد محترم کی طرف سے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے کون سے پوتے ہیں؟ جواب 11ویں. سوال نمبر 2. اگر کوئی شیطان فرشتوں کی گفتگو سننے کے لیے آسمان کی طرف جاتا ہے تو اسے کس چیز سے مارا جاتا ہے؟ جواب انگاروں سے. سوال نمبر 3. مردوں پر اس دنیا میں سونا حرام ہے لیکن وہ کون سی جگہ ہے جہاں مردوں کو بھی سونا پہنایا جائے گا؟ جواب جنت میں. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت محمد ارشد اتاریہ سکھے کی منڈی، محمد ذاکر اتاری بہاول پور، تنویر علی نواب شاہ، احمد رضا خان اتاری پنیالہ شریف، محمد عامر مشتاق اتاری جھنگ، اسحاق اتاری مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کراچی، محمد کریم رضا اتاری ٹنڈو آدم. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام احمد رضا خان اتاری پنیالہ شریف. ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں اور جو مجھے اپنی نیکیوں کا ایصال ثواب کریں ان سب پر اپنے کرم کے شان اجر عطا فرما. یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما. بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ سارا ثواب مزید ان کو عنایت فرما. تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مومنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، حسنین کریمین، امام اعظم غوث العظم غریب نواز، امام غزالی اعلیٰ حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی فاروق صاحب، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات مبلغین مرحومین، اور جو 11ویں رات تک مسلسل کم از کم 1 گھنٹہ 11 منٹ مدنی مذاکرے میں سوال جواب لائیو سنیں یہاں آ کر یا مدنی چینل پر. یا اللہ پاک ہم سب کو بے حساب بخش دے. الہ العالمین ہمیں گناہوں سے بچنے والا بنا دے. یا اللہ پاک نیکیوں کا حریص بنا دے. الہ العالمین سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بنا دے. مولا کریم ہم سے ہمیشہ 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 کے لیے راضی ہو جا. اے اللہ پاک اپنا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرما. یا اللہ پاک صحابہ و اہل بیت اور اولیاء کرام کی محبت عطا فرما. الہ العالمین ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما. یا اللہ پاک ہمارے مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی ملے. الہ العالمین پریشان حال خوشحال ہوں، دکھی سکھی ہوں. الہ العالمین بے گھروں کو اچھا گھر ملے. الہ العالمین
دشمنوں کی دشمنی، حاسدوں کے حسد، شرریوں کے شر، فسادیوں کے فساد سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین سیلاب زدگان کی غیب سے امداد ہو۔ اے اللہ پاک غزہ و فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ دنیا جہان میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں خوشحالیاں نصیب فرما، مشکلیں آسان فرما، پریشانیاں دور فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے، ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں، عیش کوشیوں کے اڈے ویران ہوں۔ الہ العالمین گناہوں کا دور ختم ہو، نیکیوں کا دور دورہ ہو جائے، ہم ایک دوسرے کو راحتیں پہنچانے والے بنیں، دل آزاریوں سے بچیں، بد اخلاقیوں سے بچیں۔ اے اللہ پاک ہمیں اعلیٰ کردار کا مسلمان بنا دے۔ الہ العالمین جن پر جھوٹے کیس بنے ہیں ختم ہو جائیں۔ مولا کریم مظلوم قیدیوں کو رہائی نصیب ہو جائے، رشتوں کی رکاوٹیں دور ہوں، بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عطا ہو، بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں، بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹے ملیں۔ الہ العالمین سب میں عافیت 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 ہو۔ اللہم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں، گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں، مولا گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب، میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں، مولا میں کر کے توبہ میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں، حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب، حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام
سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجبت شكر علينا وجبت شكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا خلق کے وارث خدا را خلق کے وارث خدا را لو سلام اب تو ہمارا یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک حق درود تم پہ بھیجے تم مدام اس کو سراہو کیوں رضا مشکل سے ڈرے گے کیوں رضا مشکل سے ڈرے گے جب نبی مشکل کشا ہو یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی مذاکرہ ایمان والوں کے دلوں میں موجزن کرے ایمان والوں کے دلوں
دلوں میں معجزہ کرے، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ۔ قرآن و سنت کا لیے فیضان دیکھیے، قرآن و سنت کا لیے فیضان دیکھیے، گلشن ہدایت کا سجا مدنی مذاکرہ، گلشن ہدایت کا سجا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ۔